ایک اور لو کا استعمال چھٹا جس کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو اور وہ خیر محض، اس میں خیر ہو، مستقبل کے زمانے سے اور خیر سے متعلق ہو، تو اس کو لو کہہ کر آپ طلب کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، کہ اگر جو کچھ میں نے کیا اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا، ما سقت الہدی، میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا۔ یہ اشارہ حج قران کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، حج عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ۔ حج قران میں یہ شرط ہے کہ میقات سے قبل قربانی آپ کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے، اپنی قربانی لے کر نکلے تھے، اور جن جن صحابہ نے حج قران کیا تھا سب قربانیاں لے کر آئے تھے، تو میقات سے قبل اگر قربانی ہو وہ حج قران ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا، جو میں نے فیصلہ کیا ہے، تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا۔ کوئی آئندہ کے لیے آپ ایک خیر کا راستہ بتا رہے ہیں کہ بہترین حج حج تمتع، جس میں قربانی میقات سے قبل نہیں ہوتی بلکہ قربانی آپ کو وہیں سے لینی، میقات کے بعد جہاں سے بھی لیں۔ تو یہ ایک مستقبل کی ایک خبر خیر ہے، ایک تمنا خیر ہے، اور یہ خیر محض ہے۔ تو مستقبل کا ایسا حال یا ایسا امر جو صرف خیر ہی خیر پر مشتمل ہو، اس میں اگر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ خیر جہاں بھی ہو اس کا حصول ایک شرعی مطلوب ہے، اس کا حصول شریعت کے منافی اور شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو باب ما جاء فی اللو، لو کہنے کا حکم، تو جن جن صورتوں میں لو یعنی اگر کہنا ناجائز ہے وہ ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لو جو ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی، اور جو دور مستقبل ہے اس کا معاملہ تقدیر سے نہیں، یعنی کسی چیز کا تقدیر میں ہونا یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ کام ہو جائے۔ جب یہ کام ہو جائے تو اس کا معنی یہ تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا۔ مستقبل کے حوالے سے تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے، اسے کوئی نہیں جانتا الا یہ کوئی پیش گوئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے میدان احد میں فرمایا تھا کہ ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان غدا، ھذا مصرع فلان غدا، انشاءاللہ آپ نے باقاعدہ انگلی رکھی کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش گری ہوگی، اور یہاں فلاں کافر کی، یہاں ابو جہل کی، یہاں فلاں کی، یہاں فلاں کی، باقاعدہ آپ نے جگہوں کو نامزد کیا تھا۔ یہ کل کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں۔ امیر عمر فرماتے ہیں اگلے دن جب معرکہ ختم ہوا تو میں نے باقاعدہ میدان بدر کا معائنہ کیا، نبی علیہ السلام نے جہاں اشارہ کیا تھا وہیں وہ کافر پڑا ہوا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ خبر پر حق، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی خبر حق ہے، اور کل ایسا ہی ہوگا، یہی تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو تقدیر کا پر ایمان، یہ فلاں خبر تقدیر کی ہے یا نہیں، یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ کام ہو چکا ہو، ہم کہیں گے تقدیر میں یہی تھا، لیکن کل کے احوال کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر اللہ کا راز ہے، سر اللہ، اللہ کا راز ہے، یہ پہلے معلوم نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کا نواسہ حسن مسجد میں آ گئے چلتے چلتے گھٹنوں کے بل، آپ کو اس پر پیار آیا، آپ نے اتر کے اس کو اٹھا لیا، پھر فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یہ بیٹا میرا سردار ہوگا۔ بل یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین، اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، دو بڑی جماعتوں میں صلح، یہ پیش گوئی ہے، یہ بیٹا سردار ہوگا۔ صحابہ نے اس حدیث سے جو پہلی چیز سمجھی وہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کو اب تک بچوں کی وفات کے بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے، تو کم از کم حسن بچپن میں فوت نہیں ہوگا، یہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، حتیٰ کہ سردار ہوگا، حتیٰ کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے قابل ہوگا۔ یہ صحابہ کا فہم تھا اس حدیث سے۔
ایمان بالقدر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی خبر حق ہے تو تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، لہذا ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر تعصف، حسرت اور لو استعمال کرنا ناجائز ہے۔ لو استعمال کرنے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کا تعلق زمانہ مستقبل کے لیے ہے، اور وہاں ہے جہاں حصول خیر مقصود ہو، حصول شر میں منع ہے۔ تمنا اگر باطل ہے پھر منع ہے۔ یہ بھی تمنا خیر کی ہے، یہ تمنا خیر کی ہے۔ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہ واقعہ معروف ہے، اس میں صرف 3 علمی حقائق کا علم ہوا بس۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جلدی کر گئے اور خضر بھی جلدی کر گئے، اور پھر دونوں میں فراق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو صبر موسیٰ، اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو ہمیں اور واقعات کا علم ہوتا اور حقائق کا علم ہوتا۔ یہ بھی طلب خیر کے تعلق سے ہے، تو لو کا استعمال اگر طلب خیر میں ہو تو جائز ہے، اگر طلب شر میں ہو، حسرت ہو، ندامت ہو، تقدیر پر اعتراض ہو، شریعت پر اعتراض ہو، تو پھر یہ باطل ہے۔ جیسے ان دونوں آیتوں میں منافقین نے لو استعمال کیا، دونوں کا تعلق جنگ احد سے ہے، یعنی جنگ احد میں شرکت کرنا، وہ اس پر ان کو اعتراض ہوا اگر ہم نہ جاتے، شریک نہ ہوتے تو قتل نہ ہوتا۔ یہ باطل ہے، یہ لو باطل ہے۔